عام طور پر جب بھی امریکہ اور ایران کے تعلقات کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ یہ ایک سیاسی جھگڑا ہے، ایک دوسرے پر پابندیوں کی لڑائی۔ لیکن کیا ہو اگر یہ سب کچھ ایک بہت پرانی اور بہت گہری ایک فلسفیانہ جنگ کی نئی شکل ہو؟ چلیں آج اس پیچیدہ رشتے کو ایک بالکل نئے زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تشبیہ کا سہارا لیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ انسانی تاریخ ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے، اور اس دریا کے ہمیشہ سے دو کنارے رہے ہیں، دو ایسی طاقتیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں اور مسلسل اس دریا کا رخ موڑنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ ایک کنارہ ہے تہذیب کا، جس سے علم، اخلاقی اصول اور روحانیت جیسی چیزیں سیراب کرتی ہیں، اور پھر ہے دوسرا کنارہ نو آبادیات کا، جس کی بنیاد طاقت، وسائل پر قبضہ اور دوسروں پر غلبہ پانے کی خواہش پر رکھی گئی ہے۔ یہی وہ دو بنیادی قوتیں ہیں جنہوں نے صدیوں سے دنیا کے بڑے بڑے واقعات کو شکل دی ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو تصورات ہیں، یعنی تہذیب اور نو آبادیات، ان سے اصل میں مراد کیا ہے؟ اچھا، تو یہاں تہذیب سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، یہ صرف اونچی عمارتیں یا جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ احساس، ایک شعور ہے جو اخلاق، انصاف، علم اور روحانیت کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو کسی بھی قوم کی اصل پہچان، اس کی شناخت کو بچا کر رکھتی ہے۔ جیسے اس ماخذ میں ایران کی مثال دی گئی ہے، اس کی ہزاروں سال پرانی تاریخ، اس کا علمی ورثہ اور اس کا قومی تشخص۔ اور دوسری طرف ہے نو آبادیات، لیکن اپنے نئے چہرے کے ساتھ۔ یہ پرانے زمانے کی طرح صرف زمین پر قبضے کا نام نہیں، آج یہ معاشی پابندیوں، سیاسی اثر و رسوخ اور فوجی اڈوں کی شکل میں کام کرتا ہے۔ مطلب ایک ایسا نظام جس کے ذریعے طاقتور ملک کمزور ملکوں پر اپنا کنٹرول رکھتے ہیں۔ چلے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو نظریاتی باتیں ہیں، یہ امریکہ اور ایران کے حقیقی تنازع پر کیسے لاگو ہوتی ہیں، اور یہ کہانی اصل میں ہے کیا؟ اس کشیدگی کی جڑیں ہمیں 1979 کے اسلامی انقلاب میں ملتی ہیں، جب ایران نے مغربی اثر و رسوخ سے نکل کر ایک آزاد راستہ چنا۔ اس دن سے لے کر آج تک، چاہے وہ معاشی پابندیاں ہوں یا پھر جوہری پروگرام پر تنازع، یہ سب اسی بنیادی نظریاتی ٹکراؤ کا ہی عکس ہیں۔ اس نظریے کے مطابق اگر دیکھیں تو ایران کا موقف سیدھا نو آبادیاتی اثر کے خلاف ایک مزاحمت ہے۔ وہ اپنی قومی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے، ہر قسم کے بیرونی دباؤ کو مسترد کرتے ہیں اور اپنی ثقافتی اور مذہبی شناخت کو ہر قیمت پر بچانا چاہتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس امریکہ اپنے اقدامات کی وجہ کیا بتاتا ہے؟ عالمی امن کا تحفظ، ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا اور اپنے اتحادیوں کی حفاظت۔ یہ وہ بیانیہ ہے جسے اکثر عالمی سطح پر اپنے اثر و رسوخ کو قائم رکھنے کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ جنگ صرف زمین پر یا معیشت کے میدان میں نہیں لڑی جا رہی، اس کا ایک بہت بڑا میدان عالمی میڈیا اور رائے عامہ بھی ہے، جسے ہم کہتے ہیں بیانیے کی جنگ۔ اور اس حوالے سے ماخذ کا یہ جملہ بہت گہرا ہے کہ میڈیا یہاں ایک آئینہ نہیں ہے جو آپ کو حقیقت ہو بہو دکھائے، بلکہ ایک پینٹنگ ہے جہاں حقیقت کو اپنی مرضی کے رنگوں سے خوبصورت یا بدصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عام طور پر ہمیں دو الگ الگ کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ایک کہانی میں ایران کو خطے کے لیے خطرہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، تو دوسری کہانی میں امریکہ کو دنیا کے محافظ کے طور پر، جبکہ اصل حقیقت اکثر ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں کہیں ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی ان دو ملکوں کے بیچ حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو پوری دنیا سانس روک کر کیوں دیکھنے لگتی ہے؟ آخر اس میں باقی دنیا کی اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اثرات صرف ان دو ممالک تک محدود نہیں رہتے۔ اقوام متحدہ ہو، یورپی یونین، چین، روس یا پھر خلیجی ممالک، یہ سب بڑے عالمی کھلاڑی فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں اور بیچ بچاؤ کروا کر حالات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کی وجوہات بہت عملی ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ عالمی معیشت کو نقصان پہنچے، تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، یا پھر سب سے بڑھ کر یہ تنازع ایک بڑی اور تباہ کن جنگ میں بدل جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اس کی قیمت پوری دنیا کو چکانی پڑے گی۔ تو چلیں اب اس تجزیے کا رخ عالمی سیاست سے ہٹا کر ایک ذاتی سطح پر لاتے ہیں، ایک ایسا سوال جو ماخذ ہم سب کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ سلائیڈ ایک طرح سے اس پوری بحث کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف تہذیب کا نظریہ ہے جو خود مختاری، اقدار، شناخت اور روحانیت پر زور دیتا ہے،
اور دوسری طرف نو آبادیات ہے جو کنٹرول، مفادات، غلبے اور مادیت کے گرد گھومتی ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایک عام انسان کا کیا کردار بنتا ہے؟ کیا وہ صرف میڈیا کی طرف سے دی گئی خبروں کو منوعن قبول کر لے، یا پھر وہ ایک قدم آگے بڑھ کر پردے کے پیچھے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے؟ تو ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ محنت سے تحقیق کی جائے، معلومات کے لیے صرف ایک نہیں بلکہ کئی ذرائع کو دیکھا جائے، اور پھر کسی بھی نتیجے پر پہنچنے کے لیے جذبات سے زیادہ عقل کا استعمال کیا جائے۔ اور آخر میں یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اس کشمکش میں اصل سوال یہ ہے ہی نہیں کہ کون سی طاقت جیتے گی، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم یعنی ہر سوچنے والا انسان تہذیب اور نوآبادیات کی اس جنگ میں، اقدار اور مفادات کی اس کشمکش میں خود کو کہاں کھڑا پاتا ہے، انتخاب کس کا کرتا ہے۔